سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255۔ الحمد للہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، لا تأخذہ سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ الحی القیوم، وہ زندہ ہے، تھامنے والا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہیں آتی اس کو نہ اونگ نہ ہی نیند۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے وہ جو سفارش کر سکے اس کے سامنے؟ الا باذنہ، مگر اسی کی اجازت سے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ ان انسانوں کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ، اور یہ نہیں احاطہ کر سکتے اس کی کسی بھی چیز کا علم کے اعتبار سے۔ الا بما شاء، مگر وہی جتنا وہ چاہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، وسیع ہے اس کی کرسی آسمانوں اور زمین میں۔ ولا یؤودہ حفظہما، اور آسمان و زمین کی حفاظت اس کو تھکاتی نہیں ہے۔ وہو العلی العظیم، اور وہ بلند و بالا عظیم تر ہے۔ اس آیت مبارکہ کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے۔ اس کی عظمت، فضیلت اور اس کی شان گزشتہ درس میں بیان ہو چکی ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے 10 جملے ارشاد فرمائے ہیں، اور ہر جملہ اللہ رب العالمین کی عظمت اور شان کو بیان کرتا ہے۔ ان میں سے پہلے 3 جملوں کی وضاحت بھی گزشتہ درس میں ہو چکی، آج مزید 3 جملوں کی وضاحت ہوگی۔ چوتھا جملہ اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ سب کس کا ہے؟ اللہ رب العالمین کا ہے۔ اس میں میرے عزیز دوستو، یہ جو شروع میں لہو ہے، علماء نے لکھا ہے کہ یہ لام ملکیت کے لیے آتا ہے، جس کا تقاضا یہ ہے کہ آسمان و زمین کی ہر چیز کا مالک اللہ رب العالمین ہے۔ لیکن عربی گرامر کے لحاظ سے اس لہو کے لفظ کو بعد میں ہونا چاہیے۔ عبارت یوں ہونی چاہیے، ما فی السماوات و ما فی الارض لہو، جو کچھ آسمانوں میں ہے جو زمین میں ہے وہ اس کا ہے۔ لیکن علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کریم میں کئی مقامات پر ایسے الفاظ کو جن کو آخر میں آنا چاہیے ان کو شروع میں لایا جاتا ہے۔
اور یہ بھی بے فائدہ نہیں ہے، اس کا بھی ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ التقدیم ما حقہ التاخیر یفید الحسرہ، جس لفظ کو آخر میں آنا چاہیے اس کا شروع میں آ جانا یہ حسر کا فائدہ دیتا ہے۔ حسر کا مطلب کیا ہے؟ ایک مطلب اس جملے کا یوں ہو سکتا ہے کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اس کا اللہ بھی مالک ہے۔ اس کا تقاضا کیا ہے کہ اللہ بھی مالک ہے، اللہ کے ساتھ ملکیت میں کوئی اور بھی شریک ہے۔ لیکن جب لفظ کو شروع میں لے آئیں گے تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ جو کچھ آسمان و زمین میں ہے اس کا بلا شرکت غیر صرف مالک حقیقی وہ کون ہے؟ وہ اللہ رب العالمین ہے۔ تو اس ترجمے کے اندر ایک زور پیدا ہو گیا کہ کوئی بھی اللہ کی صفت مالکیت میں شریک نہیں ہے۔ بنانے والا بھی وہی ہے، تھامنے والا بھی وہی ہے، چلانے والا بھی وہی ہے، مالک بھی اکیلا تنہا اللہ رب العالمین ہے۔ جس طرح مشرکوں کے عقائد ہیں، آج ہندوؤں کے اندر بھی بنانے والا کسی اور کو کہتے ہیں، تھامنے والا کسی اور کو قرار دیتے ہیں، چلانے والا کسی اور کو قرار دیتے ہیں، اور فنا کرنے والا مٹانے والا کسی اور کو کہتے ہیں۔ لیکن اسلام کا، قرآن و سنت کا، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا عقیدہ کیا ہے کہ پوری کائنات کو بنانے والا بھی صرف کون؟ اللہ، اور چلانے والا بھی صرف کون؟ تھامنے والا بھی صرف کون؟ اور جب وقت آئے گا تو اس کو مٹانے والا بھی صرف کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ اس وقت بھی بلا شرکت غیر تنہا پوری کائنات کی ایک ایک چیز کا مالک صرف اللہ رب العالمین ہے۔ ملکیت میں اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں۔ اس جملے میں گویا اللہ رب العالمین نے اپنی صفت مالکیت بیان کی۔ اگلا جملہ ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے سامنے سفارش کرنے کی جرأت کر سکے الا باذنہ، سوائے اس کی اجازت سے۔ اس جملے میں علماء فرماتے ہیں اللہ پاک نے اپنی حاکمیت اور اپنے جلال کو بیان کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ایسا حاکم ہے، ایسا زبردست رعب اور جلال اور دبدبے والا ہے کہ اس کے سامنے کسی کو سفارش کرنے کی، کسی کی شفاعت کرنے کی جرأت نہیں ہوگی، مگر وہی سفارش کرے گا جس کو خود اللہ رب العالمین اجازت دیں گے۔ اس جملے کے اندر دو مسئلے ثابت ہوئے۔ ایک مسئلہ تو یہ ثابت ہوا کہ اللہ رب العالمین کی حاکمیت، اللہ کا جلال، رعب و دبدبہ بہت ہے، سب پر ہے۔ اور حدیث، طویل حدیث ہے جس کو حدیث شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے، اس حدیث مبارک میں یہ بات بھی واضح ہو گئی، اللہ کے برگزیدہ نبی اور بڑے بڑے اللہ رب العالمین کے مقربین بھی اللہ کے سامنے سفارش کرتے ہوئے گھبرائیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب لوگ، مخلوق، تمام پبلک اور عوام حساب کے لیے کھڑی ہوگی، قیامت کا طویل دن بڑا سخت گزر رہا ہوگا، تو لوگ تنگ آ کر کہیں گے یار کسی سے کہتے ہیں اللہ سے سفارش کرے کہ حساب کتاب شروع ہو جائے۔ طویل حدیث ہے، میں مختصراً خلاصہ عرض کرتا ہوں۔ لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی معذرت کر لیں گے کہ میرا حق نہیں ہے، آگے جاؤ۔ نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی معذرت کر لیں گے۔ پھر لوگ وہ کہیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، غرض ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم، حضرت سیدنا موسیٰ، عیسیٰ علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام، سب ہی اللہ کے مقرب نبی
حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سب معذرت کر لیں گے اور اپنا کوئی نہ کوئی عذر بیان کریں گے کہ میں اس کا اہل نہیں، میں نہیں کر سکتا۔ آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ تم جاؤ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ اللہ کے محبوب ہیں، ان سے جا کر کہو۔ لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، آپ فرماتے ہیں کہ میں پھر اٹھوں گا اور اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے عرش کے سامنے ایک طویل سجدہ کروں گا۔ بعض علماء نے لکھا ہے اس سجدے کی مدت 10 سال ہوگی۔ اگر آخرت کے حساب سے سال لگائے تو ایک دن 1000 سال کا، اس حساب سے لاکھوں سال بن جائیں گے۔ تو گویا کہ ایک طویل سجدہ آپ فرماتے میں کروں گا، اور اس سجدے کے اندر اللہ کی ایسی تعریف کروں گا کہ جو نہ اس سے پہلے کسی نے کی ہوگی نہ اس کے بعد کوئی کرے گا۔ اور فرمایا یہی وہ مقام محمود ہے جو اللہ رب العالمین مجھے عطا فرمائے گی۔ اذان کی دعا میں ہم جو کہتے ہیں نا وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّ، اللہ ان کو اس مقام محمود تک پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا۔ اللہ نے تو پہنچانا ہی پہنچانا ہے، وعدہ پورا کرنا ہے۔ ہمارے دعا کرنے سے، سفارش کرنے سے، کہنے سے ہمیں نکھار آ جاتا ہے، اللہ ہمیں سنوار دیتا ہے۔ تو وہ مقام محمود ہے۔ فرمایا اس طویل سجدے کے بعد اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے یا محمد ارفع رأسک سل تعطا واشفع تشفع، اے میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مبارک سر اٹھائیے، مانگیے، عطا کیا جائے گا، سفارش کیجیے، قبول کی جائے گی۔ گویا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شفاعت کبریٰ کا حق ملے گا۔ یہ جس طرح یہ شفاعت ہے اسی طرح ایمان والوں کی شفاعت کا بھی انبیاء علیہ السلام کو حق ملے گا، حفاظ کو، شہداء کو، علماء کو، حجاج کو، عام لوگوں کو، ایمان والوں کو اللہ پاک سفارش کا حق دیں گے۔ بعض لوگ شفاعت کا بالکل انکار کرتے ہیں کہ جی شفاعت کوئی نہیں، سفارش کوئی نہیں، یہ غلط ہے بالکل۔ اگر شفاعت نہ ہوتی تو یہاں الا باذنہ کے لفظ لگانے کی ضرورت نہیں تھی، پھر اتنا ہی کافی تھا من ذا الذی یشفع عندہ، اس کے سامنے سفارش کون کر سکتا ہے۔ لیکن آگے جب کہہ دیا الا باذنہ، اسی سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی اجازت سے سفارش کا حق ملے گا۔ لیکن یہ سفارش ہوگی کس کے لیے؟ اسی کے لیے جو صاحب ایمان ہوگا، ایمان کی حالت میں دنیا سے گیا ہوگا۔ اللہ ہمیں اس دنیا سے جانا ایمان کے ساتھ نصیب فرمائے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ کی رحمت کا آسرا ہے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا سہارا ہے، اور تو ہمارے پلے کچھ بھی نہیں۔ ہمارے اعمال کس قابل ہے، ہمارا جو ہے وہ نماز کس قابل ہے، ہمارے صدقہ خیرات کس قابل ہے کہ اللہ کے سامنے پیش کیا جا سکے۔ ہمارے پڑھنا پڑھانا، ہمارا سیکھنا سکھانا اور ہمارا دین کا کام، یہ کوئی محنت ایسی نہیں کہ ہم کہہ سکیں کہ یہ ہمیں بخشوا دے گی۔ رحمت ہے تو اللہ کی اور شفاعت ہے تو جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ تو بہرحال اللہ پاک فرماتے ہیں اس کی حاکمیت، اللہ کی حاکمیت، جلال، روب، دبدبہ ایسا ہے کہ کوئی اس کی اجازت کے بغیر دم بھی نہیں مار سکتا۔ پھر اگلے جملے کے اندر اللہ پاک نے اپنی صفت علم کو بیان کیا۔ فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، انسانوں کے آگے پیچھے جو کچھ ہے اللہ سب کو جانتا ہے۔ آگے پیچھے کا مطلب کیا؟ بعض حضرات نے فرمایا اس سے مراد ماضی اور مستقبل، انسانوں کے ماضی کو بھی اللہ جانتا ہے، مستقبل کو بھی اللہ جانتا ہے۔ ہم اپنا ماضی بھی بھول جاتے ہیں اور مستقبل کا ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، یہ صرف جاننے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ بعض فرماتے ہیں آگے پیچھے سے مراد یہ کہ انسان وہ باتیں جو بھول چکا ہے
وہ پیچھے کی باتیں ہیں، اور وہ باتیں جو انسان کو یاد ہیں وہ آگے کی باتیں ہیں۔ گویا جو انسانوں کو یاد ہے، جو بھول گئے، اللہ رب العالمین سب باتوں کو جاننے والا ہے۔ ایک انسان نہیں، آج دنیا میں اربوں انسان ہے، اور اربوں کھربوں انسان گزر چکے، آگے پتہ نہیں کتنے اربوں کھربوں آئیں گے۔ ایک ایک بندے کے ایک ایک عمل کو، ایک ایک حرکت سکنت کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ وہ اللہ تو اتنا علیم ہے، لیکن فرمایا کہ انسان اتنے کمزور ہے کہ لا یحیطون بشیء من علم، اللہ کے علم میں سے کسی ایک چیز کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے، الا بما شاء، سوائے اتنے علم کے جتنا اللہ دے دے۔ ساری مخلوق، انسان، جنات، فرشتے، سب مل کر بھی اللہ کے علم کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے دو برگزیدہ نبی اور پیغمبر، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام، ایک حضرت خضر علیہ السلام، 15ویں پارے میں ان کا واقعہ قرآن کریم میں موجود ہے، آخری رکوع کے اندر۔ یہ دونوں حضرات ایک سفر میں اکٹھے تھے، ایک کشتی پہ سوار تھے۔ کشتی کے کنارے پہ ایک پرندہ آ کے بیٹھا اور اس نے اپنی چونچ میں ذرا سا پانی لیا۔ وہ کتنا سا پانی ہوگا؟ تو حضرت خضر علیہ السلام فرمانے لگے، اے موسیٰ میرے بھائی علیہ السلام، یہ چڑیا نے جو پانی اپنی چونچ میں لیا ہے، اس پانی کی کوئی نسبت ہے سمندر کے پانی کے ساتھ؟ انہوں نے کہا بالکل معمولی سی نسبت، ایک قطرہ، ایک ذرہ سا پانی۔ فرمایا اس کی تو پھر بھی کوئی نہ کوئی نسبت ہے، لیکن میرا اور تیرا علم ملا کر بھی اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنا بھی نہیں جتنا اس چڑیا کی چونچ میں پانی آ گیا۔ اللہ کے نبیوں کے علم کا یہ مقام ہے تو ہماری کیا حیثیت؟ ساری کائنات کے تمام انسانوں، جنوں، فرشتوں کے تمام علوم کو اکٹھا کیا جائے تو پھر بھی یہ سارے کے سارے علوم دیے ہوئے کس کے ہیں؟ اللہ کے۔ اللہ کا علم اپنا علم ہے۔ جس نے سب انسانوں کو اتنا علم دیا، اس اللہ کا اپنا علم کتنا ہوگا؟ فرمایا یہ سارے مل کر بھی اللہ کے علم کو گھیر نہیں سکتے، اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ ان کو وہی علم حاصل ہے جو اللہ نے عطا کیا۔ انبیاء علیہ السلام کا علم سب سے بڑا علم ہوتا ہے، لیکن وہ علم بھی دیا ہوا کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کا۔ سارے انبیاء کا علم، امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم سب سے بڑھ کر ہے، لیکن وہ بھی دیا ہوا کس کا ہے؟ اللہ رب العالمین کا۔ تو اللہ کا دیا ہوا علم محدود ہے، جو خود اللہ کے پاس علم ہے وہ لامحدود ہے۔ تو یہ محدود علم لامحدود علم کا کیا مقابلہ کر سکتا ہے؟ اس لیے سب سے بڑی علیم و خبیر ذات صرف کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اس کے بعد آگے مزید 3 جملے، ان کا ذکر انشاءاللہ اگلی فرصت میں آئے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو اس آیت مبارکہ کی عظمت کو بھی سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنی ذات کا بھی یقین نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب